چلچلاتی دھوپ اس کے عین سر پر پڑ رہی تھی۔ گرمی اور پسینے سے اس کا برا حشر ہو گیا تھا اور بھوک کے مارے اس کے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے۔ وہ گھر جا کر کچھ کھانا چاہتی تھی، ورنہ اسے لگ رہا تھا وہ یہیں گر کر بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ صبح سے بچوں کو گھر گھر ٹیوشن پڑھانے نکلی تھی اور ابھی اسے مزید کچھ گھروں میں جانا تھا اور وہاں ٹیوشن پڑھانی تھی۔ صبح بھی وہ بغیر ناشتہ کیے گھر سے نکلی تھی، کیونکہ گھر کا سارا کام کرنے کے بعد اسے اتنا وقت ہی نہ مل سکا کہ وہ کچھ کھا سکتی۔ جب ہی جلدی میں گھر سے نکل آئی، اور اب جب بھوک کے مارے اس کا برا حشر ہو رہا تھا تو اس کو اندازہ ہو رہا تھا بھوکے پیٹ انسان کو کس قدر اذیت میں مبتلا رکھ سکتا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو چچی سامنے ہی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ صنم انہیں سلام کرتی اپنے کمرے کی جانب جانے لگی جب اس کی چچی نے طنزیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آج تم بہت جلدی گھر آ گئی، ورنہ مغرب سے پہلے تمہارا کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ تم کہاں ہو اور کب گھر آؤ گی؟ چچی نے روکھے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ صنم نے ان کی بات سن کر ایک گہری سانس بھر کر انہیں دیکھا، جو اسے غصے اور نفرت سے دیکھ رہی تھی، جن کے لیے صنم کا وجود ناقابل برداشت تھا۔ چچی، مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں کھانے کے لیے گھر آئی ہوں۔ صبح بھی میں بغیر ناشتہ کیے گھر سے نکل گئی تھی، ابھی مجھے دوبارہ سے واپس جانا ہے۔ صنم نے دھیمے لہجے میں ڈرتے ڈرتے انہیں تفصیل بتائی۔ چچی نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ صنم نے اپنی نگاہوں سے ان کے چہرے کے بگڑتے تاثرات دیکھے تھے اور پھر وہیں اپنا بیگ رکھ کر خاموشی سے کچن میں چلی آئی تھی۔ صبح ہی وہ دوپہر کے لیے دال اور روٹی بنا کر گئی تھی اور اس وقت اسے سخت بھوک بھی لگی تھی، جب بھی اس وقت اسے یہ کھانا کسی نعمت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ صنم نے ایک پلیٹ میں تھوڑی سی دال نکالی اور چنگیری میں سے ایک روٹی نکال کر اپنے سامنے رکھ کر وہی کچن میں ٹیبل پر بیٹھ گئی، اس سے پہلے کہ وہ پہلا نوالا منہ میں رکھتی۔ چچی کچن میں آئی۔ صنم، تمہارے چچا آئے ہیں، ان کے سر میں درد ہو رہا ہے، تم کھانا بعد میں کھا لینا، پہلے ان کے لیے چائے بنا دو، چچی نے سخت لہجے میں اسے حکم دیا۔ صنم نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا اور پھر اپنی جگہ سے فوراً کھڑی ہو گئی، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اگر اس نے چچی کی بات ماننے میں ایک لمحے کی بھی دیر کی تو اسے چچی کی کڑوی کسیلی باتیں سننے کو ملیں گی۔ اس نے جلدی سے چائے کا پانی چولہے پر چڑھا دیا اور فریج میں سے دودھ نکالا تھا۔ اس کا سر چکرایا اور اس نے بے اختیار ہی کچن کاؤنٹر کا سہارا لیا اور بے بسی سے کھانے کی پلیٹ کی طرف دیکھا تھا، مگر چچا کو چائے دینے سے پہلے وہ کھانا کھانے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اسے بہت اچھے سے اندازہ تھا کہ اس کی چچی اس کے ساتھ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتی ہے، مگر وہ بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جلدی سے چچا کے لیے چائے بنا کر وہ ٹرے میں رکھ کر انہیں دے کر آ گئی اور پھر وہ کھانا کھانے بیٹھی۔ پہلا لقمہ پیٹ میں جاتے ہی اسے بے انتہا راحت کا احساس ہوا تھا۔ خالی پیٹ کی اذیت کیا ہوتی ہے یہ اس سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، مگر اس نے اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارا اور جلدی جلدی اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے لگی۔ ابھی اسے مزید کچھ گھروں میں ٹیوشن پڑھانے بھی جانا تھا۔ اگر وہاں جانے میں دیر ہو جاتی تو اسے ان لوگوں کی بھی باتیں سننے کو پڑتی۔ جب وہ کھانا کھا کر جلدی سے جانے کے لیے تیار ہوئی، وہ گھر سے نکلنے ہی لگی تھی جب اسے اپنے پیچھے سے چچی کی آواز سنائی دی۔ صنم، ذرا جلدی گھر آ جانا، رات کا کھانا بھی تیار کرنا ہے، تمہاری وجہ سے روز دیر ہو جاتی ہے، کہیں آوارہ گردی کرنے مت نکل جانا، چچی نے چپتے ہوئے لہجے میں اسے کہا۔ صنم محض اسبات میں سر ہلا سکی۔ اس نے چچی کے سامنے کبھی بولنا سیکھا ہی نہیں تھا، اسی لیے ان کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر بھی سر جھکائے گھر سے نکل گئی تھی۔ یہ بات وہی جانتی تھی کہ وہ کتنی محنت اور مشقت کرتی ہے۔ روز صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے پورے گھر کا کام نپٹانا اسی کی ذمہ داری ہے۔ گھر کے جھاڑو پونچھے سے لے کر کھانا اور روٹی بنانا تک سب اسی کی ذمہ داری ہے۔ پھر وہ گھر گھر ٹیوشن پڑھانے نکل جاتی تھی۔ سارا دن جگہ جگہ خوار ہونے کے بعد جب وہ گھر آتی تھی تو اسے آوارہ گردی کرنے کے تانے سننے کو ملتے تھے۔ حالانکہ ٹیوشن پڑھا کر وہ جتنے بھی پیسے کماتی تھی سب کچھ اس کی چچی اس سے چھین لیا کرتی تھی اور اسے اف بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔
सनम की माँ का 2 साल पहले इंतकाल हो गया था, जबकि उसके बाबा उसके बचपन में ही उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके थे। सनम की माँ का कोई मेका नहीं था, इसीलिए उन्हें हर सूरत ससुराल में ही गुजारा करना था। जब शौहर की वफात हुई तो ये दुनिया उनके लिए तंग हो गई। उनके माँ बाप का इंतकाल बरसों पहले हो चुका था। अब वो लौट कर आखिर किसके पास जाती, इसीलिए उन्होंने ससुराल में ही रहने को तरजीह दी थी। मगर यहाँ भी देवरानी के हाथों उन्हें हर कदम पर जिल्लत का सामना करना पड़ता। मोमना बेगम अपनी जेठानी और उनकी बेटी को इस घर में बर्दाश्त करने को एक लम्हे के लिए भी तैयार नहीं थी। उनके लिए इन दोनों का वजूद नाकाबिले बर्दाश्त था। हालांकि इस घर में दोनों भाइयों का बराबर का हिस्सा था, फिर भी उन्हें अपनी जेठानी का वजूद कांटे की मानंद चुभता था। उन्होंने सनम और उसकी माँ को इस घर से निकालने की बहुत कोशिश की थी, मगर उनके शौहर दरमियान में आ गए थे। वो कैसे अपनी बेवा भाभी और यतीम भतीजी को ज़माने के रहमो करम पर छोड़ सकते थे। मगर मोमना बेगम ने इस घर में उन दोनों की ज़िंदगी अजीरन कर दी और साफ साफ अपनी जेठानी से कह दिया था कि अगर उन्हें इस घर में रहना है तो अपना खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। उन दिनों सनम 10वीं क्लास में थी। उसे इम्तहान देने के लिए फ़ीस भरने की ज़रूरत थी और उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी फ़ीस भर सकती। इसीलिए उसने घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। वो इस तरह से अपना और अपनी माँ का खर्चा उठाने लगी। मगर कुछ अरसा से उसकी माँ की तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। डॉक्टरों ने जिगर का आर्जा बताया था और इस बीमारी के इलाज के लिए एक खतीर रकम दरकार थी, जो सनम और उसकी माँ के पास नहीं थी। सनम की माँ 2 साल तक उस बीमारी से लड़ती रही। सनम ने उनका इलाज करवाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब होती गई और एक वक्त आया कि वो बिल्कुल ही बिस्तर से लग कर रह गई। अब वो अपनी ज़रूरियात के लिए भी अपनी जगह से नहीं उठ सकती थी। इस हालत में भी सनम को उन्हें छोड़कर घर घर ट्यूशन पढ़ाने जाना पड़ता था। अगर वो भी घर बैठ जाती तो उसकी माँ की दवाइयों का खर्चा वो कैसे पूरा करती। इसीलिए वो अपनी माँ को छोड़कर भारी होते दिल के साथ घर से निकलती थी, मगर उसे हर लम्हा अपनी माँ की फिक्र सताती रहती थी। उसके बाप को इस दुनिया से गए महज 2 साल हुए थे। अब वो अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती थी, जब भी उनके लिए वो इस कदर मेहनत कर रही थी। मगर जब एक रोज़ वो शाम के वक्त घर लौटी तो उसकी माँ का मुर्दा वजूद उसका मुंतज़िर था। जाने किस पहर उनकी जान निकल गई थी, जबकि वो सुबह से घर से निकली थी तो आज उसे अपनी माँ की तबीयत कदरे बेहतर महसूस हो रही थी। वो उससे आज बातें भी कर रही थी। वो उन्हें नाश्ता करवा के घर से निकल आई थी। आज उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जागी थी कि शायद उसकी माँ जल्द ठीक हो जाएगी, मगर वो नहीं जानती थी कि जब वो घर जाएगी तो उसकी दुनिया लुट चुकी होगी। इस दुनिया में उसका वाहिद सहारा उसे छोड़कर इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका होगा। वो घर पहुंची तो घर में रश लगा हुआ था। मोहल्लेदार उसके घर में इकट्ठे थे, जबकि दूर के रिश्तेदार भी आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे थे। सनम नासमझी से सबको देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग उनके घर में यूं जमा क्यों हो रहे थे। फिर एक औरत ने आगे बढ़कर सनम को गले से लगाया। ये औरत सनम की पुप्पी थी। सनम ने हैरानी से उन्हें रोते हुए कहा था और फिर सनम के कान में उसकी पुप्पी की आवाज़ गूंजी थी, तुम्हारी माँ अच्छी जगह चली गई है, तुम गम ना करना। सनम की सांसें तक रुक गई थी। वो सांस रोके अपने सामने खड़ी अपनी पुप्पी को देख रही थी और फिर वो अपनी माँ के कमरे की तरफ भागी, मगर कमरे में उसकी माँ मौजूद नहीं थी। उसकी माँ को अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ से उनकी मैयत कुछ ही देर में आने वाली थी। सनम ने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा। उसी लम्हे उनके घर के बाहर एम्बुलेंस आकर रुकी और उसमें से सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ उसकी माँ का वजूद बाहर निकाला गया। उस रोज़ सनम ने इंतहाई शिद्दत से रोई थी और वो चीख चीख कर रोई थी, यहाँ तक कि उसकी हालत देखकर वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें अश्क बार हो गई थी। उसके माँ बाप यके बाद दीगरे इस दुनिया से चले गए थे। सनम ने अपनी आंखों से अपनी माँ के वजूद को कंधों पर उठाते हुए देखा था और फिर वो होशो खिरत से बेगाना हो गई। उसे अपने गिर्द गिर्द का कोई होश नहीं रहा था।
اس کی ماں کو منو مٹی تلے دفنا دیا گیا اور صنم بالکل تنہا اور اکیلی رہ گئی۔ وہ کتنے ہی دن تک اس بات کا یقین نہیں کر سکی تھی کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ چند دن سب لوگ افسوس میں مبتلا رہے، پھر آہستہ آہستہ سبھی بھول گئے کہ صنم پر کیا قیامت گزری ہے اور وہ کس قدر اکیلی ہے۔ صنم گھر میں بند ہو کر رہ گئی تھی، جس کے لیے وہ اتنی محنت کر رہی تھی۔ وہ تو اب اس دنیا میں ہی نہیں رہی تھی، تو اس کا بھی کہیں جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی۔ کب تک اپنی ماں کے مرنے کا افسوس کرتی رہو گی؟ اسے مرے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے، مگر تمہارا ماتم ہی ختم نہیں ہو رہا۔ مومنہ بیگم صنم کے کمرے میں صبح سویرے چلی آئی تھی اور اب اپنی کمر پر ہاتھ رکھے اسے کٹیلی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ صنم نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا، کیونکہ صنم کو ان کے غصہ کرنے کی وجہ بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ ہونکوں کی مانند منہ کھولے انہیں دیکھ رہی تھی، جو صبح ہی صبح آ کر اس پر بن بات کے برس رہی تھی۔ اب مجھے اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت نہیں، جیسے میں کوئی انوکھی بات کر رہی ہوں۔ پورا مہینہ ہو گیا ہے تمہاری ماں کو مرے ہوئے، تم کب سے دوبارہ ٹیوشن پڑھانا شروع کرو گی؟ مومنہ بیگم نے سخت لہجے میں اس سے سوال کیا۔ ان کا سوال سن کر صنم مزید پریشان ہو گئی۔ چچی، اب میں کیوں پڑھانے جاؤں گی؟ میں اپنی امی کی دوا خریدنے کے لیے پڑھانے جاتی تھی، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تو میں کس لیے جاؤں؟ اپنی ماں کا ذکر کرتے ہوئے صنم کی آواز روند سی گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، جنہیں اس نے بمشکل اپنے حلق میں اتارا۔ یہ بات خوب کہی تم نے۔ مومنہ بیگم نے گھور کر صنم کو دیکھا اور ان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ تم سب کیا اس گھر میں مفت کی روٹیاں توڑو گی؟ تمہارا کوئی خرچہ نہیں ہے کیا؟ مومنہ بیگم نے انتہائی بدتمیزی سے چیختے ہوئے کہا تھا، جبکہ صنم نے انہیں دکھ سے دیکھا۔ تمہیں اور تمہاری ماں کو عادت پڑ گئی تھی مفت میں اس گھر میں رہنے کی، مگر اب میں مزید تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اگر اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو دوبارہ سے اپنا کام شروع کرو، اور جو بھی کمائی ہو وہ لا کر میرے ہاتھ پر رکھو، جب ہی تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، ورنہ اپنا کوئی اور بندوبست کر لو۔ میں نے اس گھر میں یتیم خانہ نہیں کھولا جو میں تمہیں مفت میں بیٹھ کر کھلاؤں۔ چچی کی زبان تو زہر اگل رہی تھی، اور وہ زہر صنم کی رگوں میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ صنم خاموشی سے سر جھکائے رونے لگی۔ اسے چچی سے اتنے سخت لفظوں کی امید نہیں تھی، جو اس کے درد کو سمجھنے کے بجائے اسے تانے دے رہی تھی۔ اب میرے سامنے یہ تصویر بہانے کی ضرورت نہیں، اٹھ کر کمرے سے باہر آؤ اور گھر کے کام کرو۔ پورا گھر الٹا پڑا ہوا ہے، میں تو سمیٹ سمیٹ کر تھک گئی ہوں، مگر محترمہ کو کوئی فکر ہی نہیں، بس عادت پڑ گئی ہے بنا بنایا کھانے کی۔ مومنہ بیگم نے صنم کے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو دیکھا اور پھر بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی، مگر ان کی بڑبڑاہٹ اس قدر اونچی تھی کہ صنم کو سنائی دے گئی۔ صنم کا دل کیا وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس بار وہ اپنی ماں کے غم میں نہیں بلکہ اپنی بری قسمت کے لیے رونا چاہتی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے اسے ایک بار پھر سے چچی کی چنگارتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ اسے چیختے ہوئے کچن میں بلا رہی تھی۔ صنم اپنے آنسو صاف کرتے اٹھی اور بھاری ہوتے دل کے ساتھ کچن میں چلی گئی، جہاں مومنہ بیگم کھڑی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ سنک گندے برتنوں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ پورا کچن بھی پھیلا ہوا تھا۔ پہلے یہ سارے برتن دھو لو اور اس کے بعد دوپہر کے کھانے کی تیاری کرو۔ بہت سوگ منا لیا تم نے، کام کر کے میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی ہے۔ چچی نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے کہا اور کچن سے نکل گئی۔ صنم خاموشی سے سر جھکائے کام کرنے لگی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، جنہیں اس نے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ شاید اب اس کی تقدیر میں آنسو بہانا ہی لکھا تھا۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی تاکہ کچن کا کام ختم کر کے گھر کی صفائی کر سکے، ورنہ چچی اسے نئے سرے سے باتیں سناتی اور اس کا دل مزید دکھی ہو جاتا۔ وہ کچن کا کام ختم کر کے لاؤنج میں آئی۔ چچی اپنے کمرے میں تھی، مگر ان کے کمرے سے آوازیں اسے باہر تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ چچا پر غصہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے اپنی یتیم بھتیجی کو اس گھر میں رہنے کی جگہ کیوں دی ہوئی ہے۔
میں نے اس یتیم بھتیجی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا جسے آپ میرے سر پر بٹھا رکھے ہیں، چچی نے انتہائی غصے اور ناگواری سے کہا۔ صنم کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، جبکہ اپنی بیوی کی بات سن کر اس کے چچا بالکل خاموش تھے، کیونکہ وہ چچی کے سامنے خاموش رہنے کو ہی ترجیح دیتے تھے، اور وہ اپنی بیوی کی تیز زبان کے سامنے جیت نہیں سکتے تھے۔ جب بھی اپنی عافیت اسی میں جانتے کہ اپنی بیوی کے سامنے خاموش رہتے یا پھر گھر سے نکل جاتے۔ صنم کا دل دکھ سے بھر گیا۔ یہ بات تو طے تھی کہ اس گھر میں اس کا کوئی سگا نہیں تھا، وہ بالکل تنہا تھی۔ چچی اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرتی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ صنم اپنے چچا کے گھر میں اپنی ماں کے انتقال کے بعد اس قدر مشکل سے رہ رہی تھی، یہ بات بس اس کا دل ہی جانتا تھا۔ چچی کا بیٹا شایان ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ جہاں صنم کو اکیلا دیکھتا اس کے پاس چلا آتا، کبھی اسے زوم آئینی باتیں کرتا تو کبھی اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا، اور صنم اسے بچنے کی بہت کوشش کرتی تھی، مگر شایان کہیں نہ کہیں اس کے پاس چلا آتا۔ صنم کی ماں جب تک زندہ تھی شایان ایسا نہیں تھا، مگر جب سے اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا شایان نے صنم پر گندی نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ جن نظروں سے صنم کو دیکھنا تھا اسے لگتا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے اس کی نظروں سے گھن آتی تھی، مگر وہ شایان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی اس کی شکایت کسی سے کر سکتی تھی۔ اگر وہ شایان کی حرکتوں کے بارے میں کسی کو بتانے کی کوشش کرتی تو چچی کبھی بھی اس بات کا یقین نہیں کرتی، الٹا اسے ہی مورد الزام ٹھہراتی۔ پہلے ہی چچی اسے بمشکل اس گھر میں برداشت کر رہی تھی، اگر وہ ان کے لاڈلے بیٹے کے بارے میں کچھ کہتی تو وہ اس کا جینا حرام کر دیتی۔ جب بھی وہ خاموشی سے اپنے لب سیے شایان کی ساری حرکتوں کو برداشت کر رہی تھی، کیونکہ وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ چچا میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو کچھ کہہ سکے۔ اس روز بھی صنم گھر آ کر رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ بے حد تھکی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اسے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ تھکن سے اس کا برا حال تھا، مگر اس گھر میں اس کی فکر کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، اسی اثنا میں اسے کچن کے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو شایان کچن کے دروازے کے فریم میں کھڑا ہوا تھا، اپنے سینے پر ہاتھ باندھے، اپنی آنکھوں میں حویس لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صنم کے ہاتھ کانپے تھے، وہ جلدی سے اپنا رخ موڑ گئی۔ شایان چلتا ہوا اس کے بالکل نزدیک آ کر کھڑا ہوا۔ صنم کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ شایان نے صنم کو پیچھے سے اپنے حصار میں لینے کی کوشش کی۔ شایان کا جلتا ہوا لمس پا کر صنم تڑپ کر اس سے دور ہٹ گئی، اور اس کے چہرے پر خوف اور دہشت تھی، جبکہ شایان کے لبوں پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ ریلیکس، کیا ہو گیا؟ تم تو اتنا گھبرا گئی، اب میں ایسا بھی کچھ نہیں کر رہا تھا، شایان نے مسکراتے ہوئے کمال بے نیازی سے کہا۔ شایان، تم یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں شور مچا کر چچا اور چچی کو یہاں بلا لوں اور انہیں تمہاری ساری حرکتوں کے بارے میں بتا دوں۔ صنم نے تھوک نکلتے ہوئے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا، مگر اس کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا۔ پسینے کے ننھے ننھے سے قطرے اس کے ماتھے پر جگمگا رہے تھے۔ شایان کی نظروں سے اس کی غیر ہوتی حالت چھپی نہ رہ سکی تھی۔ وہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوا تھا۔ جتنا چیخنا چاہتی ہو چیخ لو، کیونکہ اس گھر میں تو کوئی موجود نہیں، امی ابو بازار گئے ہیں، اب اس گھر میں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے تم دل بھر کر چیخ سکتی ہو، شایان نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ شایان کی بات سن کر صنم کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ اپنی آنکھوں میں حیرت لیے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی، جس کی بے باک نگاہیں اس کے وجود پر رینگ رہی تھی۔ اس نے اپنے گرد دوپٹہ پھیلاتے شایان کی نگاہوں سے بچنے کی کوشش کی، مگر شایان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گرد لبڑا دوپٹہ اس سے دور اچھال دیا۔ صنم کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی تھی۔ شایان اس کے بے حد نزدیک آ گیا تھا۔ صنم کو اپنی عزت خطرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر شایان جیسے شیطان کے ہاتھوں اپنی عزت نہیں گنوانا چاہتی تھی۔
چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان سے ہی کیوں نہ ہاتھ دھونا پڑتا۔ شایان اس کے بہت قریب آ گیا، یہاں تک کہ شایان کی گرم سانسوں کی تپش صنم کا چہرہ جھلسانے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر صنم کو اپنی گرفت میں لینا چاہا، مگر جانے صنم میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ اس نے شایان کو خود سے دور دھکا دیا۔ شایان اس اچانک جھٹکے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ صنم کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا تھا، وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ شایان بھی سنبھل کر اس کے پیچھے بھاگا، مگر صنم نے بجلی کی سی پھرتی سے اپنے کمرے میں داخل ہو کر کمرے کو لاک لگا دیا، جبکہ شایان نے غصے سے کمرے کے دروازے پر لات ماری۔ اتنی مشکل سے تو اسے یہ موقع ملا تھا کہ اس کے ماں باپ گھر سے گئے ہوئے تھے، وہ آسانی سے صنم کے ساتھ اپنی من مرضی کر سکتا تھا، مگر صنم نے اس کے سارے پلان پر پانی پھیر دیا۔ صنم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور اپنی چیخ کو نکلنے سے روکا۔ وہ بہت ڈر چکی تھی، وہیں دروازے کے پاس ہی بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہنے لگے۔ شایان کافی دیر تک اس کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا رہا اور مسلسل دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد سناٹا چھا گیا۔ شاید وہ مایوس ہو کر اس کے دروازے کے باہر سے ہٹ گیا تھا۔ پھر اسے چچی کی آواز سنائی دی تھی، اس کا مطلب تھا کہ چچا چچی گھر آ گئے تھے، جبکہ شایان اس کے کمرے کے باہر سے ہٹا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ چچی نے اسے کھانا لگانے کا حکم دیا، جبکہ شایان نے سرد نظروں سے اسے گھورا، مگر اس کی ہمت نہ ہو سکی تھی کہ وہ نظریں اٹھا کر شایان کی طرف دیکھ سکتی۔ اس واقعے کے بعد کئی دن آرام اور سکون سے گزر گئے۔ شایان نے اسے پھر پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ صنم بھی سکون سے تھی کہ شاید شایان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، جبھی وہ اسے دوبارہ سے تنگ نہیں کر رہا، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ شایان جیسا انسان کبھی نہیں سدھر سکتا تھا۔ صنم ٹیوشن پڑھانے گھر سے باہر آئی ہوئی تھی۔ یہ آخری گھر تھا جہاں وہ ٹیوشن پڑھانے آتی تھی، اس کے بعد اسے گھر چلے جانا تھا۔ ابھی اندھیرا ہونے میں کچھ دیر باقی تھی جب صنم ٹیوشن پڑھا کر گھر سے نکلی، مگر سامنے شایان کو کھڑا دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شایان اس گھر سے کچھ فاصلے پر اپنی بائک پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ صنم کو دیکھ کر وہ فوراً ہی بائک سے کھڑا ہوا اور صنم کو اشارہ کر کے اپنی جانب متوجہ کیا۔ صنم کے قدم زمین میں جم سے گئے۔ وہ ہرگز بھی شایان کی طرف نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اسے اندازہ تھا کہ اگر وہ شایان کے بلانے پر اس کے پاس نہ گئی تو وہ یہی تماشا بنا دے گا، اسی لیے وہ خود کو سنبھالتی ہوئی شایان کی طرف بڑھی۔ چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں، اس نے درست لہجے میں صنم سے کہا۔ شایان کی بات سن کر صنم کی جان سے نکل گئی۔ اس نے دہشت سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن میں خود گھر چلی جاؤں گی، روز بھی میں خود ہی جاتی ہوں، صنم نے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر شایان کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ میں تم سے کوئی مشورہ نہیں مانگ رہا، خاموشی سے بیٹھ جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شایان نے سخت لفظوں میں اسے بری طرح سے جھاڑ دیا، جبکہ صنم بری طرح پریشان ہو گئی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، وہ کشمکش کی کیفیت میں تھی۔ جلدی بیٹھو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمہارے نخرے برداشت کروں۔ میں اپنی مرضی سے تمہیں لینے نہیں آیا، بلکہ امی نے مجھے تمہیں لینے بھیجا ہے۔ گھر میں مہمان آئے ہیں، بہت سا کام پڑا ہے۔ شایان نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ چچی کا نام سن کر صنم خاموشی سے اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ اس نے کالے رنگ کی ایک بڑی سی شال کو اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ وہ سنبھلتی ہوئی اس کے پیچھے بائک پر بیٹھی، مگر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے سے گریز کیا۔ شایان نے بائک آگے بڑھا دی۔ شایان نے بائک گھر جانے والے راستے پر موڑنے کے بجائے کہیں اور موڑ لی تھی۔ صنم گھبرا سی گئی۔ شایان، یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہ گھر جانے کا تو راستہ نہیں۔ صنم نے ہمت کر کے شایان کو مخاطب کر کے کہا، مگر شایان نے صنم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے بائک چلاتا رہا۔ صنم کو صحیح معنوں میں پریشانی نے آن گھیرا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس طرح سے اس صورتحال کا سامنا کرے۔ شایان بائک بہت تیز چلا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ صنم کچھ سمجھ سکتی، شایان نے ایک بنگلے کے سامنے ایک جھٹکے سے بائک روکی۔ صنم بائک سے اتر گئی تھی
اس کے لیے یہ علاقہ بالکل انجان تھا۔ وہ حیرانی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ اس وقت شہر کے ایک پوش علاقے میں کھڑے تھے۔ شایان بھی بائک سے اتر کر صنم کے ہاتھ کو تھامے اب سامنے بنے بنگلے کی جانب لے کر بڑھا۔ شایان، تم مجھے کہاں لے کر آ گئے ہو؟ چچی گھر میں انتظار کر رہی ہوں گی، اگر مجھے دیر ہو گئی تو وہ مجھ پر غصہ کریں گی۔ صنم نے شایان کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر شایان نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ فکر مت کرو میری جان، آج کے بعد امی تم پر کبھی غصہ نہیں ہوں گی۔ چوکیدار نے شایان کو دیکھتے ہی اٹھ کر گیٹ کھول دیا۔ صنم نے حیرانی سے شایان کی بات سنی، مگر وہ اس کی بات سمجھ نہ سکی۔ اگر وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ جاتی تو کبھی بھی اس کے ساتھ اس بنگلے میں داخل نہ ہوتی جہاں اس کی بربادی کا سامان تھا۔ شایان اسے گھسیٹتا ہوا اس بنگلے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی بنگلے کا لان پار کر کے وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے۔ لاؤنج کے بیش قیمت صوفے پر ایک طرح دار سی خاتون بیٹھی تھی، جس کے کندھوں تک آتے سنہری بال اس کے حسن کو کچھ اور رانائی بخش رہے تھے۔ وہ خاتون قدرے فربہی مائل تھی اور چہرے کی رنگت انتہائی صاف اور شفاف تھی۔ شایان کے ساتھ صنم کو دیکھ کر اس عورت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ دلارا میڈم، میں آپ کے لیے یہ تحفہ لے کر آیا ہوں۔ شایان نے صنم کو دلارا کے قدموں میں پھینکتے ہوئے کہا۔ صنم نے ناسمجھی سے شایان کی طرف دیکھا اور دلارا نے مسکرا کر صنم کی طرف دیکھا اور پاس رکھے اپنے بیگ میں سے 5,000 5,000 کی نوٹوں کی 3 گڈیاں نکال کر شایان کی طرف بڑھا دی۔ پیسوں کو دے کر شایان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ تو اس ہیرے کے حساب سے بہت کم ہے دلارا میڈم، شایان نے ناگواری سے کہا۔ اس کی بات سن کر دلارا نے اپنے بیگ سے مزید 2 گڈیاں اور نکالی۔ صنم کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ذات کا سودا ہو رہا تھا اور وہ بے بسی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ شایان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ صنم اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے حلق کے بل چیخی، مگر شایان تو اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو بس نوٹوں کو گننے میں مصروف تھا۔ اور پھر وہ صنم کو وہاں چھوڑ کر واپس جانے لگا۔ صنم اپنی چادر سنبھالتی اس کے پیچھے لپکی، مگر شایان تیزی سے لاؤنج پار کر گیا، جبکہ صنم کی کلائی دلارا کے مضبوط ہاتھوں میں تھی۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، مگر دلارا اسے گھسیٹتی ہوئی سامنے بنے کمرے کی طرف بڑھی اور اسے کمرے میں دھکیلا۔ تیرا عاشق تجھے میرے ہاتھوں بیچ کر چلا گیا ہے، اس لیے اب کوئی شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ تو ابھی مجھے جانتی نہیں ہے، میں تیرا برا حشر کر دوں گی۔ دلارا نے زمین پر گری صنم کو دھمکی دی تھی، جبکہ صنم کی آنکھوں میں بے یقینی کا ٹھاٹے مارتا سمندر تھا۔ دلارا صنم کو اس کمرے میں بند کر کے جا چکی تھی، جبکہ صنم کتنی ہی دیر تک زمین پر بیٹھی رہی۔ وہ اس کا عاشق نہیں تھا، بلکہ اس کا کزن تھا، جس سے اسے ہر وقت اپنی عزت کا خطرہ رہتا تھا، اور آج وہی اسے بیچ کر چلا گیا تھا۔ صنم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی، اور جانے وہ کتنی دیر بے ہوش رہی۔ صنم کو یہاں آئے 5 دن گزر گئے تھے۔ اسے کمرے میں قید کر کے رکھا گیا تھا، بلکہ دلارا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا، کیونکہ اسے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ صنم یہاں سے کہیں بھاگ سکتی ہے، کیونکہ گیٹ پر چوکیدار 24 گھنٹے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اسی کام کے پیسے دیے جاتے تھے کہ دلارا کی مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی بھی اس بنگلے سے ایک قدم باہر نہیں رکھ سکتا تھا۔ اسی لیے دلارا صنم کی طرف سے بے فکر تھی۔ صنم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ وہ اسے یہاں سے جانے دے، مگر دلارا پر اس کی آنسوؤں کا اور منت سماجت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بس مسکراتی نظروں سے صنم کو دیکھتی رہی اور اس سے بس اتنا ہی کہا کہ تمہاری قسمت ہے، جب تمہارا کوئی اچھا گاہک لگ جائے گا تو میں تمہیں اس کے ہاتھوں بیچ دوں گی، آگے تمہاری قسمت۔ صنم اب رو رو کر تھک چکی تھی، مگر دلارا کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر تھا، جو صنم کے آنسو دیکھ کر بھی نہیں پگھلا تھا۔ صنم اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ کسی بھی طریقے سے اس قید خانے سے باہر جانا چاہتی تھی، مگر کوئی بھی راستہ اسے سجھائی نہیں دے رہا تھا۔
دلارا سنم کے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈریس تھا۔ سنم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ دلارا نے وہ ڈریس سنم کی طرف بڑھایا۔ یہ پہن کر آج رات تم تیار ہو جاؤ۔ اس شہر کا ایک امیر زادہ یہاں آنے والا ہے۔ اگر تم اسے پسند آ گئی تو وہ تمہیں کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا، اور اگر تم اسے پسند نہیں آئی تو وہ یہیں اپنی ہوس مٹا کر چلا جائے گا۔ دلارا نے مسکراتے ہوئے سنم کو تفصیل بتائی۔ سنم نے اذیت سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ وہ کسی امیر زادے کی راحت کا سامان نہیں بننا چاہتی تھی، مگر وہ کب تک بچ سکتی تھی؟ دلارا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ اگر وہ اس امیر زادے کو پسند آ گئی تو وہ کچھ دنوں کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ سنم کو لگا یہی بہتر موقع ہے اس بنگلے سے باہر نکلنے کا۔ اگر ایک بار وہ اس بنگلے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی تو وہ اس عورت کی چنگل سے بھاگ سکتی ہے، ورنہ جانے اسے اور کتنے دن یہاں رہنا پڑے۔ اس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دلارا اس کمرے سے نکل کر چلی گئی۔ سنم نے اس ڈریس کی طرف دیکھا تھا جو انتہائی واہیات سرخ رنگ کا ڈریس تھا، جو کہ بیک لیس اور سلیو لیس تھا۔ سنم کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے، مگر اسے یہ ڈریس پہننا ہی تھا۔ یہاں سے نکلنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اس سرخ رنگ کے لباس میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا نازک سا بدن اس ڈریس میں مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ سنم نے اپنے وجود سے نگاہیں چرائیں۔ کمر کے خم تک آتے بال کھلے چھوڑے تھے، سوک چہرے پر، اور ہلکا ہلکا سا میک اپ کیا گیا تھا جو اسے مزید حسین بنا رہا تھا۔ سنم نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر خود کو کمپوز کیا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ اپنی ذات کے اس طرح سے بے مول ہونے پر سخت رنجیدہ تھی۔ بار بار اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی، مگر وہ خود کو مضبوط رکھے ہوئے تھی۔ وہ اس موقع پر آ کر کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اگر اس نے ہمت کر لی تو اب اسے اپنی ہمت برقرار بھی رکھنی تھی۔ اسے ہر قیمت یہاں سے نکلنا تھا اور اپنی عزت کی حفاظت بھی کرنی تھی۔ سنم اس شخص کے سامنے کھڑی تھی جو حیرت سے اس حسن کی مورت کو دیکھ رہا تھا۔ سنم کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی تھی، مگر وہ شخص اس کی نگاہوں کو اپنے جسم کے آر پار ہوتے بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ سنم اس کی نگاہوں سے بری طرح بے چین ہو گئی۔ دلارا، تم نے اب تک اس حسین مورت کو کہاں چھپا کر رکھا تھا؟ شیراز ملک نے حیرانی سے، بے یقینی سے دلارا سے سوال کیا۔ دلارا کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ میں جانتی تھی کہ تم اس ہیرے کے اصل قدردان ہو گئے، جبھی تو میں نے اسے پچھلے 4 دن سے تمہارے لیے بچا کر رکھا تھا۔ دلارا نے بھی ستائشی نظروں سے سنم کی طرف دیکھتے شیراز ملک کو جواب دیا۔ وہ خود بھی حیران تھی کہ سنم بن سور کر کس قدر حسین لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تم اس کو میرے حوالے کر دو اور اس کی منہ مانگی قیمت لے لو۔ ملک شیراز پہلی ہی نظر میں سنم پر دل ہار بیٹھا۔ سنم نے اپنی زخمی نگاہیں اٹھا کر شیراز ملک کی طرف دیکھا۔ سفید کاٹن کے سوٹ میں وہ شخص مردانہ وجاہت کا شاہکار معلوم ہو رہا تھا، جبکہ گھنی مونچھوں تلے اس کے عنابی لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ دونوں کی نگاہیں چند لمحوں کے لیے ملی۔ سنم نے گھبرا کر فوراً سے نظریں جھکائیں۔ سنم کی یہ ادا اسے مزید بھا گئی تھی، جبکہ سنم کے دل نے رفتار پکڑی۔ شیراز ملک نے دلارا کو اس کی منہ مانگی قیمت ادا کی اور سنم کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے باہر نکل آیا۔ سنم نے نکلنے سے پہلے اپنے وجود کو چادر سے ڈھکنا چاہا تھا، مگر دلارا نے سنم کے اوپر اس چادر کو جھپٹ لیا تھا۔ سنم نے بے بسی سے اسے دیکھا، مگر فی الحال وہ مجبور تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سنم شیراز ملک کے ساتھ دلارا کے بنگلے سے باہر نکلی۔ باہر نکل کر وہ حیران رہ گئی۔ دلارا کے بنگلے کے لان میں شیراز ملک کے کئی گارڈز کھڑے تھے اور اس کا یہاں سے بھاگنا ناممکن تھا۔ وہ شیراز ملک کے پیچھے سر جھکائے چل رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ وہ کس طرح یہاں سے فرار حاصل کرے۔ اسی اثنا میں وہ شیراز ملک کی گاڑی کے پاس پہنچ چکی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شیراز ملک بھی اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا تھا تو ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سنم کی ہتھیلیاں بھیگ چکی تھیں، جبکہ شیراز ملک اپنے فون میں مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد وہ شیراز ملک کی حویلی کے سامنے تھی۔
ڈرائیور گاڑی روک چکا تھا۔ شراز ملک اسے اپنے پیچھے اترنے کا اشارہ کرتے خود بھی گاڑی سے اتر گیا۔ وہ بھاری ہوتے دل کے ساتھ گاڑی سے اتری۔ یہاں بھی گارڈز کی ایک فوج کھڑی تھی۔ صنم سب کو چور نگاہوں سے دیکھتی شراز ملک کے پیچھے قدم بڑھا رہی تھی۔ شراز ملک اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ صنم بھی اس کے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ملک شراز نے کمرے میں داخل ہوتے ہی موبائل کو سائڈ پر رکھا، جبکہ صنم گمسم سی کھڑی تھی۔ وہ یہاں تک آ تو گئی تھی مگر اسے اپنے قدم آگے نہیں بڑھا سکتی تھی۔ شراز ملک نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہاں تک آ گئی ہو تو اندر آنے میں کیوں جھجک رہی ہو؟ شراز ملک نے اسے سوال کیا مگر اس کا لہجہ نرم تھا۔ صنم اگلے ہی پل اس کے قدموں میں گر گئی اور بے تحاشا رونے لگی، جبکہ شراز ملک اپنی آنکھوں میں حیرانی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے ہی تو اس کے ساتھ آئی تھی۔ آنے سے پہلے اس نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا تھا، تو اب کیوں اس کے قدموں میں گری روئے جا رہی تھی؟ پلیز مجھے میرے گھر جانے دو، میں یہ سب نہیں کر سکتی، صنم نے ہچکیوں کے درمیان کہا تھا، جبکہ اس کے آنسو شراز ملک کے پیروں پر گر رہے تھے۔ صنم کی یہ حالت دیکھ کر جانے کیوں اس کا دل پسیج گیا۔ لڑکی، تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہو، میں نے تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی تو وہی منع کر دیتی، ویسے بھی میں زبردستی کا قائل بالکل نہیں ہوں، شراز ملک نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ اور ویسے بھی دل آرا نے مجھے بتایا ہے کہ تم ٹھیک لڑکی نہیں ہو، تمہارا عاشق تمہیں اس کے پاس بیچ کر گیا ہے، شراز ملک نے صنم سے کہا تھا۔ صنم نے سر اٹھا کر تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں غلط لڑکی نہیں ہوں، اور جو مجھے بیچ کر گیا ہے وہ میرا عاشق نہیں تھا بلکہ میرے چچا کا بیٹا تھا، وہ مجھے دھوکے سے بیچ کر گیا ہے، صنم نے اس کے قدموں سے اٹھتے ہوئے چیختے ہوئے کہا، جبکہ شراز ملک نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اگر یہ بات سچ تھی تو وہ ایک سیدھی سادی اور معصوم لڑکی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ شراز ملک نے سنبھلتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، وہ دونوں مجھے اس ظالم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا چکے ہیں جہاں ہر کوئی میرا سودا کر رہا ہے۔ سبھی لوگ مجھے خریدنے میں لگے ہوئے تھے۔ میں اپنے چچا اور چچی کے ساتھ رہتی تھی، ان کے بیٹے شایان کی شروع سے مجھ پر گندی نظر تھی۔ میں اس گھر میں رہتے ہوئے ہر وقت اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتی رہتی۔ جب میں اس کے ہاتھ نہیں آئی تو وہ مجھے دھوکے سے بیچ کر چلا گیا۔ میں 4 روز سے دلارا کے گھر میں تھی مگر میں وہاں سے بھاگ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے لگا میں کسی بھی طرح سے اس کے گھر سے باہر نکل جاؤں تو آسانی سے بھاگ سکوں گی، جبھی میں خاموشی سے آپ کے ساتھ چلی آئی، مگر آپ کے ساتھ اتنے گارڈز تھے کہ مجھے بھاگنے کا موقع نہیں مل سکا، دلارا نے شدت سے روتے ہوئے کہا، جبکہ شراز ملک نے اس کی باتوں پر گہری سانس بھری۔ کافی دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی، صرف صنم کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، مگر تم اپنے گھر جانے سے پہلے ایک بار سوچ لو، کیا وہ لوگ تمہیں قبول کر لیں گے؟ تم پھر سے اسی شخص کے سامنے رہو گی جو تمہیں بیچ کر جا چکا ہے۔ شراز ملک نے اس کے سامنے تلخ حقیقت رکھ دی تھی، مگر صنم ان سب کے بارے میں ہرگز سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے بس اپنے گھر جانا ہے، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس تو رہنے کی اور کوئی جگہ نہیں، صنم نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ شراز ملک کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے دروازے پر بیل دی تو شایان نے ہی دروازہ کھولا۔ رات کے اس پہر وہ صنم کو گھر کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر شاکڈ رہ گیا۔ صنم گھر میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر سب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سب سے پہلے چچی اس کی طرف بڑھی اور ایک تھپڑ کھینچ کر اس کے چہرے پر مارا۔ تجھے ذرا شرم نہیں آئی گھر سے بھاگتے ہوئے؟ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے گھر واپس آ رہی ہے؟ کیا ضرورت ہے تجھے گھر واپس آنے کی؟ ہم سب سے کہہ چکے ہیں کہ تو مر چکی ہے۔ چچی اسے مسلسل مار رہی تھی۔ میں گھر سے نہیں بھاگی تھی چچا، شایان نے مجھے بیچ دیا تھا، صنم نے اپنے چچا کی طرف بڑھتے کہا، جبکہ شایان نے گھبرا کر پہلو بدلا۔ میرے بچے پر الزام لگاتے تجھے ذرا شرم نہیں آ رہی؟
چچی نے صنم کو اس کے بالوں سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ لوگ اس کی کسی بھی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ صنم بری طرح رو رہی تھی۔ وہ کہاں جاتی؟ شیراز ملک اب تک اس کے گھر کے باہر اس کے انتظار میں کھڑا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بھلے وہ سچ کہہ رہی ہو مگر اس کے گھر والے اسے کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کریں گے۔ اس کے دامن پر داغ لگ چکا تھا۔ اب بھلے وہ اپنے دامن کو جتنا بھی دھونے کی کوشش کرتی، وہ داغ اس کے دامن سے کبھی نہ چھوٹتا۔ صنم نے نم نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شیراز ملک نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک مسجد کے سامنے رکی تھی۔ صنم نے چونک کر شیراز ملک کو دیکھا تھا۔ تم سے نکاح کر کے میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں یوں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں جانتا ہوں یہ فیصلہ میں بہت جلدی میں لے رہا ہوں، مگر امید ہے کہ یہ فیصلہ ہم دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔